شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چودھری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا مال و دولت اور جائیداد سے نوازا تھا، مگر اس وقت وہ بڑے ہی بے سکون دکھائی دے رہے تھے۔ گزشتہ 2 دن سے ان کی آنکھوں میں درد تھا، جس کی وجہ سے انہیں ہر نعمت بے مزہ لگ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹروں سے ہو آئے تھے، لیکن آرام اب بھی ان سے کوسوں دور تھا۔ کسی عقل مند ملازم نے انہیں مشورہ دیا کہ پاس کے گاؤں میں ایک بابا جی ہیں جو بڑے ہی تجربہ کار ہیں، اور ان کے پاس ایسی بیماریوں کے لیے بہترین ٹوٹکے ہوتے ہیں۔ آپ بھی ان سے چیک اپ کروا لیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نسخہ شفا ہاتھ لگ جائے۔ بات معقول تھی، چنانچہ چودھری صاحب اپنی سفید بگی پر براجمان بابا جی کے حضور جا پہنچے اور انہیں اپنی تکلیف سے آگاہ کیا۔ بابا جی نے ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور پھر اپنا ایک مجروب نسخہ دیتے ہوئے کہا، آپ نے صرف ہرے رنگ پر فوکس کرنا ہے، ہرے کے علاوہ کوئی دوسرا رنگ آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، آپ کو بہت جلد شفا مل جائے گی۔ چودھری صاحب نے بابا جی کی بات پلے سے باندھ لی اور ان کی خدمت میں تحائف پیش کر کے واپس چلے آئے۔ حویلی پہنچ کر چودھری صاحب نے ہر طرف ہرا رنگ کرنے کا حکم دیا۔ ملازمین بازار کی طرف دوڑے اور رنگ اور روغن کے 3-4 ٹھیکیداروں کو ہنگامی بنیادوں پر ایک ذمہ داری سونپ دی۔ ایک ہی دن میں پوری حویلی ہری ہو گئی۔ اتفاق سے اگلے دن بابا جی اپنے ایک درینہ مرید کی عیادت سے واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں نے چودھری صاحب کی بیماری کا خیال آیا اور وہ حویلی جا پہنچے۔ دربان نے دیکھا کہ بابا جی آ رہے ہیں تو انہیں دروازے پر روکا اور پھر باغم باغ اندر سے ایک بالٹی لا کر بابا جی پر انڈیل دی۔ بابا جی ہریالی میں نہا گئے اور ان کے لباس سے سبز رنگ کے قطرے ٹپکنے لگے۔ انہوں نے غصے اور حیرت سے ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بابا جی، چودھری صاحب کا حکم ہے کہ مجھے حویلی میں صرف ہرا رنگ ہی دکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، ہم نے حویلی کی دیواریں، ستون اور چھتیں سب کی سب ہری کر دی ہیں۔ بابا جی نے یہ سنا تو ان کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے کہا، ارے بے وقوف، اگر تم لوگ صرف 150 روپے والی سبز شیشوں کی اینک اپنے چودھری صاحب کو پہنا دیتے تو میرے نسخے پر عمل ہو جاتا، نہ ہزاروں روپے خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی اور نہ پوری حویلی کا ستیہ ناس ہوتا۔ عزیز ساتھیو، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہرا دکھنے کے لیے ہم پوری کائنات کو پینٹ نہیں کر سکتے، بلکہ اسی رنگ کا چشمہ لگا لیں تو ہر چیز ہری نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس ایک جملے میں بہت بڑی حکمت چھپی ہے، وہ یہ کہ خود کو تبدیل کیے بغیر ہم دنیا کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو برش تھام کر ہر چیز کو رنگنے میں لگ جاتے ہیں، اور جب تھک ہار کر بیٹھتے ہیں تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط سمت میں اپنی توانائی خرچ کی۔ دوسروں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا ضروری ہے۔ اگر ایک انسان نرم مزاج نہیں ہے تو وہ دنیا سے مہربانی کی امید نہیں کر سکتا۔ اگر ایک شخص محنتی نہیں ہے تو وہ معاشرے کو سستی اور کاہلی کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ اگر ایک فرد خود کرپشن میں مبتلا ہے تو وہ کرپشن پر لیکچر دے کر اس برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آفاقی قانون ہے کہ انسان اپنے رویے، عادات اور مزاج کی صورت میں اس کائنات کو جو کچھ دیتا ہے وہی چیزیں پلٹ کر اس کے پاس آتی ہیں۔ دنیا بدلنے سے پہلے خود کو بدلنا، درست چشمہ پہننا بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچئے۔